السلام علیکم آپ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ صاحب، آپ یہ 2024 کے الیکشن میں ووٹ کس پارٹی کو دے رہے ہیں؟ ووٹ کس پارٹی کو دے رہے ہیں؟ جی جی، ووٹ کسے کہتے ہیں؟ ووٹ کسے کہتے ہیں آپ بتائیں نا۔ آپ بتائیں نا ووٹ کسے کہتے ہیں؟ یار میرا انٹرویو نہ آپ کرتے پوچھنے نہیں آگے مجھے آپ بتائیں ووٹ کیا ہوتا ہے؟ شہادت ہوتی ہے نا ووٹ ایک، آپ بتائیں نا بھائی۔ تو دسو نا۔ ووٹ ایک شہادت ہے، تو تو کس کو؟ شہادت کس کی دینی چاہیے؟ سچے بندے کی؟ کسی چور کی شہادت دینی نہیں چاہیے؟ نہیں۔ کسی زانی کی، کسی شرابی کی، کسی ملک دشمن کی، کسی مذہب دشمن کی؟ کس کی شہادت دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شہادت دے گا وہ اس کا صلہ پائے گا، تو جو اچھی دے گا اس کا صلہ پائے گا، تو جو بری دے گا اس کا صلہ بھی تو پائے گا نا۔ تو ووٹ تو ہر حال میں کسی کا بھی دور ہو، جب بھی ووٹ کی بات ہے، ووٹ تو ہم رسول اللہ کا دین جس کے پاس زیادہ ہوگا دیندار بندے کو ووٹ دیں گے۔ اور اگر فرض کریں آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، اچھا تو آپ جو دوسرے ممالک ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ ابھی انڈیا ہے، خاص کر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یا افغانستان ہے، ان کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ابھی اگر تحریک کے پاس اقتدار آتا ہے تو کیا یہ پہلی دفعہ کسی اسلامی جماعت کے پاس اقتدار آنا ہے؟ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں رہا، تو جب جب مسلمانوں کے پاس اقتدار رہا ہے ان کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں تھی، ان کی معاشی پالیسی کوئی نہیں تھی۔ نہیں، ہم ایک ایٹمی پاور ہے سر، اور ہم اس کو رکھتے ہوئے ہم کس طرح اقوام عالم کے ساتھ بات کریں؟ اس چیز کا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا نا کہ ہم ایک ایٹمی پاور۔ بات یہ ہے بھائی جان کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا پاکستان آپ بنا رہے ہیں تو اس کا قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، تو انہوں نے کہا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی آئین کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے۔ ہمارے خلفۂ راشدین نے حکومت کی ہے، خود حضور جان عالم علیہ السلام نے خود حکومت فرمائی ہے۔ انبیاء جو ہیں، جتنے نبی جو ہے اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے حاکم رہے ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں۔ یہ ساری بات ہے، اس میں کوئی پریشانی، یہ تو صرف مغالطے میں ڈالنے والی بات ہے لوگوں کو، جی مولویوں کے پاس کون سا نظام ہے؟ مولویوں کے پاس ہی تو نظام ہے، کیونکہ مولوی رسول اللہ کے وارث ہیں، اور رسول اللہ کے پاس ہی سارا نظام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سارے شبہ ہیں بھائی، ہماری مکمل ٹیم ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جو جی مولویانہ خطیبانہ جملے بولتے ہیں، جذبات میں لاتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اب جو اکانومسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اسلامک سٹڈیز میں بھی اکانومسٹ ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے بریف کریں گے کہ اسلامی اکانومی کیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے الگ سے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ ہماری ہر چیز کی ٹیم ہے بھائی، جب وقت آئے گا انشاءاللہ سب کچھ ظاہر ہوگا۔ ابھی منشور آیا ہے نا الیکشن سے پہلے، کیونکہ اس کا وقت آ چکا تھا، اب سے پہلے تو منشور نہیں آیا تھا تحریک کا، اب آ چکا ہے، تو جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہر چیز سامنے آئے گی۔ کیا آپ بات کر؟ نہیں تو اب صاحب، جس طرح ابھی فرانس کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالو، اور آپ کہتے تھے کہ ان سے تعلقات کو ختم کرو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سے زیادہ ہم کتنا زیادہ اپنا جو ان کا سرمایہ وہ ہم لے رہے ہیں، پروڈکٹس ہیں ساری زیادہ تر وہ فرانس اور اسرائیل کی۔ یہ چورن اب نہیں بک رہا، یہ چورن اب اس لیے نہیں بک رہا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایران کا نکالا نہیں ہے سفیر، آپ نے سفیر کو وہاں سے واپس بلایا، کیا ایران کے ساتھ آپ کے کوئی مفادات نہیں تھے؟ بات یہ ہے، یہ ایک لوگوں کو لولی پاپ دیا جاتا ہے، جب اپنے مفادات پہ حرف آتا ہے پھر آپ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اسلام پہ حرف آ رہا ہے تو پھر آپ اس طرح کے ہمیں جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ کون سے تعلقات کی آپ بات کریں؟ سارے تعلقات حضور کی وجہ سے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اپنے والد کے دشمن کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہیں گے؟ کوئی بندہ آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں 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 نہیں، میں اس سے بڑے پیسے لے لیتا ہوں، بڑے مفادات لے لیتا ہوں، لہذا میں اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھوں گا، یا آپ اپنی ماں کی غیرت دکھائیں گے؟ تو ساری غیرتیں بعد میں، حضور کی غیرت پہلے ہے، رسول اللہ کی غیرت ہی نہیں ہے کسی میں، اس کا مطلب ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں آپ شبہات میں ڈال رہے ہیں؟ جی اور چلیے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔